اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہمارے اس ویڈیو سلسلے سے کسی فرقہ، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہمارا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بہت سے چاہنے والوں نے کمنٹس کیے جن میں تنقید بھی شامل تھی اور جن میں بہت سی میری حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ ان سب کا میں پہلے جواب دے دوں۔ دوستو، جنہوں نے تعریف کی، کامیاب ہوئے عمل سے، ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے تنقید کی ان کے لیے یہی الفاظ کافی ہیں میرے پاس کہ مجھے میری اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، کتاب نے لوگوں نے تنقید کی۔ باقی دوستو، آتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ آج میں نے ایک بہت خوبصورت عمل ترتیب دیا ہے جس کا عنوان ہے امیر ہونے کے لیے عمل۔ اس دور کے اندر بہت سے لوگ قرض دار ہیں، بہت سے لوگ گھریلو حالات میں بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں۔ ان تمام دوستوں کے لیے یہ عمل ایک لازوال عمل ہے۔ دوستو، ایسے کرنا ہے کہ شروع چاند میں کسی بھی جمعرات کا انتخاب کریں اور ایسا کمرہ انتخاب کریں جس کمرے میں اور کوئی عمل کے دوران جا نہ سکے، یعنی ایسا کمرہ ہو جو مغرب کے بعد اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہوتا ہو۔ اس میں آپ 7+ کی اگربتی کی ایک ڈبی ملتی ہے، اس میں 7 قسم کی اگربتیاں ہوتی ہیں۔ ان ساروں میں سے ایک ایک اگربتی نکال کے 7 پوری کر کے وہ کمرے میں لگا دیں اور کمرہ بند کر دیں۔ یہ اگربتیاں 7 مغرب کے وقت جلانی ہیں، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے آپ جلا دیں اور کمرے کو بند کر دیں، کوئی اس کمرے میں دوبارہ نہ جائے۔ اور پھر آپ رات 10 بجے سکون سے عشاء کی نماز باہر پڑھ لیں اور 10 بجے آپ سکون سے دروازہ کھولیں، کمرہ اندر سے لاک کر دیں اور خاموشی سے، انتہائی سمجھداری سے، توجہ سے زمین پر بیٹھ کر، مصلی کے اوپر بیٹھ کر یہ الفاظ الخبیر و المبین و الہادی، یہ 3 الفاظ آپ نے بمائے اول آخر درود 21 بار اور یہ 2160 بار پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے الفاظ 2160 بار پڑھنے ہیں اور یہ روزانہ پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، روزانہ کرتے کرتے 21 دن پورے کریں۔ ان 21 دنوں میں جو مشاہدات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کو خواب عجیب عجیب قسم کے آئیں گے، زیارت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے دروازے کی کنڈی کو بجا رہا ہے کوئی کہ کھولو، مگر کھولنی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی دوران میں کسی وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دروازہ کھول کے کوئی اندر آ رہا ہے، آپ کا گھر والا، کوئی گھر کا افراد کوئی اندر آ رہا ہے، حالانکہ آپ نے کنڈی تو لگائی ہوئی تھی، مگر ڈرنا نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی رجت کا شکار نہیں ہوں گے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خاموشی سے آپ اپنا عمل جاری رکھیں، خاموشی سے 2160 بار یہ الفاظ پڑھیں، الخبیر و المبین و الہادی، یہ الفاظ ہیں۔ جیسے ہی 2160 بار یہ عمل پورا ہو، اول آخر درود 21 بار لازمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں کہ اے اللہ، مجھے قرعہ اندازی کے نمبر، پرائز بانڈ کے نمبرات یا تھائی لینڈ لاٹری کے نمبرات مجھے واضح خواب میں دکھائے جائیں۔ میں کسی کو اس کے متعلق راز نہیں بتاؤں گا، میں اپنی ذاتی استعمال کے لیے صرف ان کو رکھوں گا، اور دعا مانگ کر سو جائیں۔ جب 21 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد 21 روپے کی یا 121 روپے کی کوئی میٹھی چیز پہ ختم دلا کر بچوں میں تقسیم کر دیں، اور یہ عمل آپ کے پاس سمجھو حاضر ہو گیا۔ آپ نے 101 بار ان کو روزانہ ورد میں رکھنا ہے، 11 بار درود کے ساتھ، اور جب تک یہ ورد میں رہے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس یہ عمل سیف رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اور جب بھی آپ کو نمبر کی ضرورت ہو، جب بھی آپ کو
ضرورت ہو کہ تھائی لینڈ لاٹری میں جیتنا ہے یا ایرو ملین لاٹری کے اندر جیتنا ہے یا لوٹو کے اندر جیتنا، کسی قسم کی بھی لاٹری ہوگی، ان میں دوستو یہ صرف 313 بار اسی طریقے سے عمل کریں، یعنی جس دن آپ نے 2160 بار عمل کیا اسی طریقے سے اگر بتیاں لگائیں، اسی طریقے سے صرف 3 دن عمل کریں، اور پہلی ہی رات ہی زیارت ہوگی، پہلی ہی رات مشاہدات ہوں گے، اور ایسے کمال مشاہدات ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، اور آپ کو نمبرات واضح ٹی وی کی طرح چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور وہ آپ خاموشی سے نمبرات لے لیں، اور ان کی لمٹ اتنی رکھنی ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 لاکھ کا نمبر لے لینا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسے میں پھر نمبرات کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی لمٹ اتنی رکھنی ہے کہ اپنے اعداد کے مطابق رکھنی ہے، یعنی کوشش کریں کہ آپ اتنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اپنی ضرورت سے بالکل تجاوز نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس میں پرہیز بتا دوں میں آپ کو کیا ہے۔ پرہیز دوستو یہ ہے کہ گوشت کا کسی قسم کا بھی اس میں پرہیز نہیں ہوگا، مطلب گوشت نہیں کھانا ہے آپ نے، پھر سلاد، سبزی کچیاں، ان میں بالکل سختی سے پرہیز ہے۔ اور دوسرا، جو میری بہن کرنا چاہے یا کوئی بھائی کرنا چاہے تو وہ شادی شدہ ہے تو وہ حقوق زوجیت سے بالکل پرہیز کرے گا، بالکل الگ رہے گا، بالکل سختی سے پرہیز ہے، کیونکہ یہ عمل سفلی عمل ہے۔ سفلی عمل کرنے میں نہ گناہ کا عنصر ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب کا عنصر ہوتا ہے، یہ اپنے اعمال کے پر ہوتا ہے، جو عمل کرو گے وہی آپ کو اس کا اجر جو ملے گا۔ اگر نیک عمل کرو گے تو نیکی کی طرف راغب ہوں گے، نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اگر آپ گناہ کی رستے پہ چل پڑیں گے تو شیطانی قوتیں ظاہر ہوں گی، مگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہوگا۔ دوستو میں نے امیر ہونے کا عمل تو بتا دیا آپ کو، مگر اس کو جائز استعمال کریں، اپنی ذات تک محدود رکھیں، کسی دوسرے کو ہرگز نہ بتائیں ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ باقی اس میں کسی قسم کی کوئی سختی پرہیز نہیں ہے، جو خاص پرہیز تھا بتا دیا۔ ہاں ایک بات ضرور بتا دوں، کچھ لوگ عمل میں کامیاب نہیں ہوتے، بہت سے اعمال کیے ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے۔ دوستو ایسے لوگوں کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، سر وزنی رہتا ہے یا سستی بہت چڑھتی ہے، ایسے لوگوں کا خاص ایک بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عمل میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان میں ہوتی ہے انسان کے ذاتی ہمزاد کی کمزوری۔ یہ ہمزاد کی کمزوری کیا ہے، یہ ہمزاد کی کمزوری کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا میں کسی اور ویڈیو میں، مگر آج جو میرا عمل ہے وہ امیر ہونے کے لیے ہے، میں اس ٹاپک کو نہیں بدل سکتا۔ دوستو ہمزاد کمزور ہونے سے عمل میں کامیابی نہیں ہوتی، کیونکہ مبشرات الارض اور جو اشارات دکھائے جاتے ہیں وہ خواب میں ہمزاد ہی دکھاتا ہے اپنا، جب وہ کمزور ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہ درست آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے گا اور عمل میں ناکامی ہو جائے گی۔ تو دوستو اس کے لیے ایک لازم ہے کہ مجھ سے لوہے ہمزاد بنوا کر پاس رکھ لیں، اور اگر یہ پاس نہیں رکھ سکتے تو عمل شروع کرنے سے پہلے مجھ سے رہنمائی ضرور لیں، تاکہ میں اس کو اسم اعظم بتا دوں جس کے ورد سے کم اس کا ہمزاد اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے اور آپ کو جو غلط رہنمائی نہ کرے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اشارہ کچھ نہ ہو اور وہ آپ کو کچھ دکھا رہا ہو، تو اس لیے آپ جو ہے گمراہ ہو جائیں اور عمل کو برا بھلا کہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے، عمل انتہائی پاورفل ہے۔ دوستو میرے اعمال دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں درج دیکھے ہیں میں نے آج تک، مگر اگر کہیں کسی سے کوئی ملتا عمل ہے تو یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی اسم اعظم ہے، وہی کلام الہی ہے، وہی آیات ہیں۔ تو دوستو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو انسان کی مل ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان کے چہرے مل جاتے ہیں، یہ تو پھر کلام ہے جو ہمارے پاس ایک کتابی حالت میں ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے میری بات آپ دوستو لگتا ہے، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے براہ راست فون کر کے رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ باقی عمل کسی قسم کا کمزور نہیں ہے، اپنے اندر خامیاں دیکھیں، تلاش کریں، آپ کے اندر جو کمی ہے ان کو آپ پورا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، اور چند دن ہوں گے جب یہی پرائز بانڈ کے نمبرات میں کامیابی ہوگی، پیسہ آپ پر عاشق ہو جائے گا۔ دوستوں میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ اس چیز کا آپ کو تو نہیں پتہ ہے، کیونکہ اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے اور اسی زبان پہ انسان سچ۔ تو دوستو سچے اور جھوٹے کی پہچان یہی ہوتی ہے، وہ انسان اپنے الفاظ چینج نہیں کرتا ہے اور لالچ سے پاک
لالچ سے پاک باتیں کرتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے بس اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس سے زیادہ میرے لیے قیمتی دعائیں خزانہ اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو میں پھر دہرا دوں کہ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، نمبرات ساتھ درج ہوتے ہیں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو آنے کے لیے میں آپ سے اللہ حافظ چاہتا ہوں۔ دوستو، جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔